الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ ترجمہ: خدا نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن ان کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ تم سب یہاں بہشت سے اتر جاؤ اور دنیا میں جاؤ، اور تمہارے لیے دنیا میں ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زمین کا سامان مہیا کر دیا گیا ہے۔ مفسرین کے نزدیک یہ خطاب آدم و حوا اور ابلیس لعین سب کو ہے، کیونکہ اصل عداوت آدم اور ابلیس کی ہے، اور اس عداوت کا دنگل ہماری زمین بنائی گئی اور اس زمین میں خلافت آدم کو سپرد ہوئی تھی، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی کی مشیت کے مطابق یہ معاملہ ہوا اور انسان اور شیطان دنیا میں آ گئے اور ایک دوسرے کے دشمن بنے رہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنے تئیں کوئی دشمنی ابلیس لعین سے نہیں کی، یہ تو اس کا تکبر تھا جو کہ دشمنی پر خود وہ آمادہ ہوا، اور ایسا دشمن ہونا مشکل ہے جس کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد زندہ آگ میں ڈال دی جائے اور ہمیشہ آگ میں جلتی رہے۔ ایسا دشمن ہمارا دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا جیسا کہ ابلیس لعین اور اس کا لشکر ہے۔ ایک بات اور اس آیت میں واضح طور پر بیان ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کو انسانوں کے ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ بنایا ہے، اور اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت انسان کو پڑ سکتی تھی وہ تمام چیزیں مہیا کی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ ترجمہ: یعنی فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کا مسکن جو ہے زمین کو بنایا ہے۔ انسان کا جسم اس زمین سے ہی بنتا ہے جو کہ ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں جب پرورش پاتا ہے تو زمین سے ہی جو غذا ہے اور تمام جو معدنیات ہیں اور جو چیزیں اس کو چاہیے وہ ماں کے جسم کے ذریعے سے ہوتی ہوئی انسان جو کہ ابھی جنین کی صورت میں ہوتا ہے اس تک پہنچتی ہیں۔ پھر وہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد وہ زمین سے ہی غذا حاصل کرتا ہے، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ اناج ہو یا جو ہے گوشت ہو، سب کچھ زمین سے ہی آتا ہے، اور پھر وہ زمین میں ہی مرنے کے بعد دبا دیا جاتا ہے اور مل جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی زمین سے ہی انسان کو نکال کر کھڑا کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ہم کو شیطانی چالوں سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔